علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، مجھ سے پہلے بھائی حافظ اسلم صاحب نے حضرت جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار سنائے. یہ ان کی طویل نعت ہے، ان کی اپنی نعت ہے. پرانی یادیں تازہ کر دیں، دل و دماغ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مرید کے میرے لیے نیا نہیں ہے. حضرت حکیم محمد صدیق تارڑ رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بہت ہی قدیم بزرگوں میں سے تھے. احرار کے وفادار، امیر شریعت کے فداکار، ختم نبوت کے رضاکار. ساری زندگی اسی مشن میں انہوں نے صرف کر دی اور آخر دم تک یہ کوشش کرتے رہے کہ احرار کا یہ چراغ جو ہے یہ میرے گھر میں جلتا رہے اور احرار کا پرچم جو ہے یہ میرے گھر پہ لہراتا رہے. ہم دیکھتے تھے ان کو. تو میں یہاں سے جب بھی گزرتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ بھائی خالد محمود صاحب سے، عزیزم محمد معاویہ سلمہ سے کسی سے ملاقات ہو جائے تو ہم تو حکیم صاحب کو یاد کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں، دل و دماغ میں انہی کی صورت ہے، انہی کی شکل، انہی کو ہی دیکھا. تو آپ تو ان کی یادگاریں ہیں، آگے ان کی نسل ہے، تو آپ کو دیکھ کے حکیم صاحب کو یاد کر لیتے ہیں. تو آج بھی عزیز بیٹے محمد فہد نے بہت زیادہ مجھے فون کر کے اصرار کیا، اور پھر عزیز محمد معاویہ نے بھی. تو میں حاضر ہو گیا ہوں. مختصر وقت ہے، نماز انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے وقت پر پڑھ لیں. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ہم مسلمانوں کی کو عادت سی بن گئی ہے کہ ہم نے اسلام کو، دین کو، قرآن کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مہینوں، ہفتوں اور دنوں کے ساتھ ہم نے منسوب اور مشروط کر دیا ہے۔ رمضان شریف آیا تو قرآن شریف کا زور ہو جاتا ہے ہمیں، چلو ابھی تراویحیں پڑھیں، پہلا عشرہ تو بڑا زور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مسجدیں ویران ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ختم والی رات بہت زیادہ زور ہوتا ہے، تبرک بھی چلتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے تو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سننا چاہتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، بیان ہوتا ہے، نعتیں پڑھتے ہیں بہت زیادہ۔ بس ربیع الاول کا مہینہ گزرا تو ہمارے بھی جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ پھر جو اعمال اللہ تعالیٰ نے دنوں اور مہینوں کے ساتھ خاص کیے ہیں نا، اور ان مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت والا مہینہ بتلایا ہے کہ یہ حرم والے مہینے ہیں، وہ بھائی حج ہے تو ذی الحج میں ہی ہوگا، رمضان ہے تو روزے اسی میں مہینے کے رکھے جائیں گے، نمازوں کا وقت جو ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ رکھا ہے، تو اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھی جائے گی۔ باقی تو سارا وقت جو ہے وہ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کا تعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہے۔ وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوں یا ہمارے وجود سے ظاہر ہونے والے اعمال ہوں یا ہمارے معاملات ہوں، اس کا تعلق تو حضور کی سیرت سے ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی ہی مختصر آیت کے اندر اس بات کو واضح کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین چال جو چلنی ہے تم نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلو، اس سے بہتر کوئی چال نہیں۔ ختم کر دی اللہ نے بات۔ اب ہم کوئی اور چال چلیں گے، کوئی اور کام کریں گے، کوئی اور بات کریں گے، اپنا نقصان کریں گے، دین کا کوئی نقصان نہیں۔ اصل بات یہ ہے، کبھی ہم نے غور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کوئی جلسہ نہیں ہوا اور حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کے دور میں بھی کوئی جلسے نہیں ہوئے، نہ یہ وسائل تھے نہ یہ ذرائع تھے۔ ہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا اور اسی میں پورے ہفتے کے لیے ایک نظم بھی دیا جاتا تھا، نصیحت بھی کی جاتی تھی، ہدایت کی بات بھی ان کو سنائی جاتی تھی، شیطان کے شر سے بچنے کی ان کو تاکید بھی کی جاتی تھی، مصیبت پر صبر، اللہ کا قرآن سنایا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی تھی، جمعہ کا خطبہ ہے، حالات حاضرہ ہیں اس پر رہنمائی کی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے خطبہ میں انہی مسائل پر امت کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اچھا صحابہ کا دور آیا، کوئی جلسہ نہیں ہوا، آپ میری اس بات سے ناراض بھی نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں حضور علیہ السلام کا چہرہ انور جو ہے وہ نقش تھا ان کی آنکھوں میں، ہر وقت ان کی آنکھوں میں وہی چہرہ ہوتا تھا، ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی یاد ہوتی تھی، ان کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود ہوتا تھا، ان کے اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوتی تھیں۔
وہ خود چلتے پھرتے دین کے داعی تھے، وہ خود چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مظہر تھے، حضور کی پاک سیرت کا، حضور کے پاک اور نورانی اعمال کا، حضور کی تعلیم کا، حضور کی تربیت کا، وہ چلتے پھرتے وہ مظہر تھے۔ کافر ان کو دیکھتے تھے نا، کہیں کوئی دور سے کسی صحابی کو یا کسی علاقے میں وہ گئے، بظاہر ان کو جاننے والا کوئی نہیں، اپنے کسی کام سے گئے، تو کافر دیکھتے ہی کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بندہ دیکھتے ہی کہتے تھے یہ لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے ساتھیوں میں سے ہے، اس لیے کہ حضور کے اعمال کا جو نور ہے، جو چمک ہے، اس کے جو اثرات ہیں، وہ اس صحابی کی چال سے، ہاں جی، اس کے انداز سے، اس کی شرم و حیا والے اعمال سے وہ ظاہر ہوتے تھے، وہ ان سے بالکل مختلف نظر آتا تھا۔ صحابہ تو چلتے بھی حضور کی چال تھے، نقل کرتے تھے، فنا تھے حضور کی محبت میں۔ یہ جو عشق کے درجے ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا، ایسے ہی ایک دوسرے کو ہم دھوکے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کون عاشق رسول ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکے دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھئی اگر حضور کی سیرت اعمال میں نہیں ہے تو کیا عاشق ہے ہم؟ صحابہ حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ عشق مشق جو ہے نا، یہ بڑے پامال جذبے ہیں۔ قرآن نے لفظ محبت کا استعمال کیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تمہیں، آپ فرما دیں ان کو میرے محبوب کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، بڑا دعویٰ ہے تمہیں اللہ سے محبت کا، تو اس کا ثبوت پیش کرو، اور ثبوت کیا پیش کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم۔ تو ہماری مغفرت، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اس دنیا کی کامیابی اور قبر کی راحت اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، یہ حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کلمہ حضور کا پڑھیں، اللہ کی توحید جو ہے اس کا اقرار کریں، گواہی دیں، حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں، 2 شہادتیں بھی دیں، اور کام سارے ہم جو ہے وہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ہم خلاف کریں، تو خود ہی سوچ لیں کیا انجام ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں۔ تو صحابہ کو جلسے کی ضرورت نہیں تھی، ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا حضور کو، ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے مومنوں کی، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو صحابہ نے حضور کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، پاکیزہ زندگی ہے۔ تو ہم نے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مان لیا، تو ہم تو حضور پر بھی غیب میں ایمان لائے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تک دین پہنچا، صحابہ نے پہنچایا، پوری دنیا میں دین صحابہ کے فیض سے پہنچا۔ حضور نے ڈیوٹی لگائی صحابہ کی حجۃ الوداع میں، بلغوا عنی ولو آیا، سب سے پہلے تو گواہی لی، جس طرح اعلان نبوت کے موقع پر گواہی لی تھی۔ اللہ اکبر، کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لیکن اس سے پہلے اپنی ذات کی گواہی لی۔ یہ بتاؤ 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں، کیسا پایا تم نے مجھے؟ تو کافروں نے، مشرکوں نے گواہی دی تھی، سچے ہیں آپ، امانت دار ہیں، بڑی پاکیزہ زندگی آپ کی، کہیں ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آیا آپ کی زندگی میں، یہ انہوں نے گواہی دی۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پہاڑ کے پیچھے سے
کوئی ایک لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، چڑھ دوڑے گا، تو میری اس بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے، غیب پر ہی مان۔ سب نے کہا مان لیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ ادھر سے کوئی لشکر آ رہا ہے، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا میری یہ بات سنو، تم سارے کہہ دو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اللہ، اور میں اللہ کا نبی ہوں، محمد الرسول اللہ۔ بس جھگڑا یہیں سے شروع ہوا، لیکن لڑنے والے تھوڑے تھے، غور و فکر کرنے والے زیادہ تھے۔ وہ سارا مجمع تو حضور سے نہیں لڑا، ابو جہل، ابو لہب اور باقی جو ان کے بڑے تھے، جو سردار تھے، انہی کو طیش آیا نا کہ اگر ہم لا الہ مان لیں تو ہماری سرداریاں کہاں جائیں گی، کہاں جائے گی ہماری حکومت، اور ہمارے آباء و اجداد کا دین اس کا کیا بنے گا۔ وہ ضد پر آ گئے، پتہ ان کو بھی تھا حضور سچ بولتے ہیں، کہتے تھے کہ آدمی سچا ہے، لیکن اس کی بات مان لیں تو ہمارا اقتدار ختم ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے سب نے غور و فکر کیا، بڑا وقت لگا، 23 برس کے بعد جب حضور پھر واپس آئے تو پھر گواہی پھر لی، جب مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سب نے غور و فکر کیا، اس غور و فکر سے ہی ان کے اندر ایمان کے چراغ جو ہیں وہ جلنے شروع ہوئے، اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے کسی بندے کو توفیق دے کے حضور کے قدموں میں لا کے بٹھاتے رہے۔ ابو بکر تو سب سے پہلے آئے، وہ تو اعلان نبوت سے پہلے کے دوست تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، سابقہ کتابیں جو موجود تھیں، جو نبی کی خصوصیات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں پڑھی تھی، محمد نام ہوگا تورات میں، انجیل میں، زبور میں، تو میں دیکھتا تھا حضور کے لڑک پن کے دوست ہیں ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دوست بھی خود بنائے، بچپن کے، لڑک پن کے، جوانی کے اور آخر وقت تک کے دوست سارے اللہ نے خود بنائے۔ اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو خیر، تو پھر ابو بکر بھی دوستوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، کبھی عثمان کو تبلیغ کی، کبھی اس کو تبلیغ کی، کبھی اس کو تبلیغ کی۔ وہ کہتے تھے ایک دفعہ آ کے نا میرے محبوب کو دیکھ لو، بس بات تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ ہاں وہ تو وہ ہیں، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، تم ایک نظر میرا محبوب نظر تو دیکھو، تم مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے کہ کس ہستی کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ تو ایسے ہی ہے، جو بھی دار ارقم میں آتا تھا حضور کو دیکھتے ہی مبہوت ہو جاتا تھا، عقل گم ہو جاتی تھی۔ حضور کو اللہ نے وجاہت عطا فرمائی تھی۔ نبی ہر اعتبار سے حسین ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، نہ اس کے سراپا، اس کے وجود میں، اس کے اعضاء میں تناسب ہوتا ہے۔ کوئی چیز یعنی اب ایک آدمی جو ہے اس کا قد بہت لمبا ہو، اللہ کی تخلیق ہے، لیکن وہ سارے لوگوں میں عجیب سا نظر آئے گا۔ ایک آدمی بہت چھوٹا ہو، چھوٹا نظر آئے گا۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی درمیانہ قد ایسا عطا فرمایا تھا کہ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، لیکن حضور جب چلتے تھے، صحابہ میں بیٹھتے تھے یا ہجوم میں نکلتے تھے، حضور سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا، حضور بالکل منفرد اور اونچے نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حضور کی نقل کرتے تھے۔ علی بچپن میں آئے، حضور نے خود چچا سے لے لیا کہ اس کی میں پرورش کروں گا، چچا کا احسان اتار دیا۔ فرمایا نا مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، سب کے احسان اتار دیے، ایک ابو بکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا بدلہ اللہ اس کو دے گا۔
ہاں کسی کا احسان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے چچا کا احسان اتارا۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے، ان کو ساتھ لیا کہ چلو تمہارے بھائی کے پاس چلتے ہیں جو میرا بھی چچا ہے۔ تو چل کے ان کا دکھ بانٹیں۔ کہتے ہیں کہ جو سیرت اور تاریخ میں پڑھا، کانا کثیر العیال و قلیل المال، ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، مال تھوڑا تھا۔ تو حضرت عباس کو حضور نے ساتھ لیا، چچا کے پاس گئے، فرمایا یہ علی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو مانگ لیا کہ بھائی یہ بھتیجا جعفر مجھے دے دو۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور علی کو لے کے آئے تو علی کی زبان پر حضور کا کلمہ جاری ہوا۔ علی چھوٹے سے تھے، حضور نے پالا پوسا، وہ خدمت ساری کر دی حضور نے۔ ہاں انہوں نے چچا ہونے کی حیثیت سے جو خدمت کی ان کے خاندانی فرائض میں تھا، ہاں یتیم بھتیجے کی خدمت کرنا۔ لیکن حضور نے وہ احسان بھی اتار دیا۔ حضور نے ایک احسان اور ساتھ کیا، ایک تو یہ ہے کہ علی کو کلمہ پڑھا دیا، نہ علی کی پرورش کی، دوسرا علی کو ایمان کی نعمت بھی ساتھ عطا فرمائی، تیسرا احسان یہ کیا علی کو بیٹی بھی دے دی۔ ہاں حضور کے کس کس احسان کا کون بدلہ دے سکتا ہے؟ تو حضرت جعفر بھی مسلمان، حضرت عقیل بھی مسلمان، 3 بھائی ہیں جو مسلمان ہیں۔ 10 سال کا فرق ہے ان کا۔ طالب ہیں، عقیل ہیں، جعفر ہیں، سیدنا علی ہیں۔ تو طالب تو بدر میں لڑنے آئے تھے، مقابلے میں قتل ہوئے، یہ بڑے بھائی تھے۔ تو عقیل، جعفر، علی رضی اللہ عنہ حضور کے قدموں میں آئے تو ایمان کا نور جو ہے وہ ان کے دلوں میں چمکا اور دل منور ہو گئے، حضور پر فدا ہو گئے۔ جعفر شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، اللہ اکبر۔ تو ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے دوستوں کو بلا کے حضور کے قدموں میں بٹھایا۔ حضور کے بچپن کا واقعہ حضور فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جس کو نبی بنانا ہے نا، اس کے تخم اور اس کے نسب کی بھی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں اور پاک رحموں سے پیدا کیا۔ ولدت من الاصلاب الطیبۃ والارحام الطاہرۃ نکاح لا صفاہ، کہ جہاں سے میرا شجرہ شروع ہوا ہے نا، تو میرے سارے دادوں کی پیٹھیں پشتیں پاک ہیں، کسی نے اپنی جسم سے خیانت نہیں کی۔ اور میری جتنی دادیاں ہیں جن کے پیٹوں سے ہوتے ہوئے میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، سیدہ آمنہ کے، سب کے پیٹ پاک ہیں۔ کسی بھی دادی نے، ہماری کسی ماں نے اپنے جسم سے خیانت نہیں کی۔ اللہ یوں نبی کے نسب کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور پیدا ہوئے تو حضور کو دودھ پلایا دائی حلیمہ نے، ہاں سیدہ شیمہ حضور کی 2 شریک بہن ہیں، ہاں صحابیہ ہیں، ہم عمر ہیں، دودھ اکٹھے پیا انہوں نے۔ حضور بڑا احترام کرتے تھے ان کا، اللہ اکبر۔ تو جس مائی کا دودھ بھی نبی کے منہ میں گیا، نبی کے جسم کا حصہ بنا، وہ مائی بھی ایسی پاک دامن ہے۔ نبی کے منہ میں حرام چیز نہیں جا سکتی، اس نے حلال لقمہ ہی کھایا اس مائی نے، اللہ اکبر۔ پھر حضور کے بچپن کے دوست ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک میلہ تھا مکے میں، تو دوستوں نے کہا، میلہ نہیں شادی تھی، کہ چلتے ہیں، وہ سردار کے کسی کے بیٹے کی شادی ہے، اس میں ہم شریک ہوتے ہیں، ہم دیکھیں گے، وہاں خوشی منائیں گے، لوگ تقریب ہوگی، ہم کچھ تفریح کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ تو میں اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ، بچے ہی تھے ہم چلے گئے۔
حضور فرماتے ہیں کہ جب وہاں گئے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے لوگوں میں، تو کچھ لوگوں نے گانے بجانے کے آلات جو ہے نا وہ رکھے سامنے، یہی ڈھول ڈمکا ہوگا، اور وہ گانے کی تیاری کرنے لگے، تو مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ اللہ نے مجھ پر نیند طاری کر دی۔ جب میں اٹھا تو تقریب ختم ہو چکی تھی، مجھے میرے دوستوں نے اٹھایا کہ آپ اٹھیں، جب وہ تو شادی کی تقریب ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے کانوں کو ان موسیقی کے آلات اور ان گانوں سے، ان فحش اشعار سے کانوں کی بھی حفاظت کی کہ نبی کے کانوں میں بھی یہ آواز نہ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ بیت اللہ شریف میں پانی آ گیا، بارشیں بہت ہوئیں، سیلاب، پانی آ گیا، تو عمارت کو نقصان ہوا، کچھ حصہ گر گیا۔ اب سارے اکٹھے ہوئے، سردار مکے کے لوگ اکٹھے ہوئے، متولی اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ اس کی اب مرمت کرنی ہے۔ تو کہنے لگے ایسا ہے کہ ہم تو حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ہماری کمائی حلال نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ کوئی حلال پیسے جمع کریں، اس سے پھر سامان لے کے تو یہ مرمت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی حرام کی کمائی کے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے جو کپڑے ہیں ان کو اتار دیں اور ننگے ہو کے بیت اللہ شریف کے صحن میں داخل ہو جائیں، تاکہ مطلب حرام کمائی کے کپڑے تو ہمارے جسم پر نہ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری نگاہ نہیں گئی ان کی طرف، انہوں نے ابھی یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، اس عمل کے خوف سے کہ کہیں یہ میرا سطر نہ کھول دے۔ شرم و حیا کے کمال پر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے کپڑوں کو سنبھالا، اپنی چادر کو، میں گر گیا، میں بے ہوش ہو گیا، اور اسی طرح میں سنبھال، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو پتہ نہیں کتنا وقت لگا، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3، جو بھی وقت ہوگا۔ کہتے جب مجھے ہوش آئی تو وہ اپنا کام کر چکے تھے، مجھے کوئی آدمی ننگا نظر نہیں آیا۔ حضور کی آنکھوں کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، حضور کے سطر کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے جو مدد کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں کے ذریعے اللہ نے مجھے پچھلے سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ پچھلے نبی 100 سال، 200 سال، لمبی عمریں، لمبی تقریریں، کئی گھنٹوں کی تقریریں، ساری زندگی دعوت دین کی، لیکن امت اتنی نہ بن سکی جتنی اللہ نے عمر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جامعیت عطا فرمائی کہ لفظ تھوڑے ہیں، جملہ ایک ہے یا 2 ہیں، مختصر جملے ہیں۔ حضور علیہ السلام بڑا مختصر واعظ فرماتے تھے، ہمارے مولویوں کی طرح جو کچھ ہم کرتے ہیں لمبی تقریریں وہ نہیں کرتے تھے، مختصر۔ اور یہ بھی عادت شریفہ تھی کہ بعض جملوں کو 3 دفعہ آپ دہراتے تھے، کیوں؟ یاد ہو جائیں، ان صحابہ کو یاد ہو جائے۔ اس وقت تو یہ ذرائع نہیں تھے نا جو مصیبتیں ہم اٹھائے پھر رہے ہیں، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور موبائل، اور جو طوفان بدتمیزی ہم نے برپا کیا ہوا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہمارا ان وسائل کے ذریعے۔ تو حضور 3 بار یہ جملے دہراتے تھے، صحابہ سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، بعض صحابہ لکھ لیتے تھے۔ اعطیت جوامع الکلم، جملہ ایک ہے، لفظ تھوڑے ہیں، اس کو کھولتے چلے جائیں تو آپ ساری زندگی اس پر گفتگو کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے
ایک جملہ جو ہے نا اس کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا، اتنا علم ہے، کھولتے چلے جائیں آپ کی پوری زندگی پر۔ اب دیکھیں نا، میں نے ایک حدیث پڑھی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، چھوٹا سا جملہ ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ اب پھیلا لیں اس کو۔ 1444 سال ہو گئے اس پر علماء محدثین کلام کرتے چلے آ رہے ہیں، ہر کوئی نئی سے نئی بات، نیا نکتہ نکالتا ہے اس میں سے۔ تو اخلاق کا معنی صرف کھوکھلی ہنسی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ مسکرا دیں، جھوٹی ہنسی، کھوکھلی ہنسی، کھوکھلے اخلاق، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام کے اندر حسن پیدا ہو جائے، ہر کام حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے، ہر کام قرآن کے حکم کے مطابق ہو جائے، یہ ہے اخلاق۔ باپ کو بھی دیکھنا ہے، ماں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، بچوں کی خدمت کرنی ہے، بیوی کی خدمت کرنی ہے، گھر والوں کی خدمت، ہمسائے کی خدمت، کاروبار، معاملات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی معاملات ہیں آپ کے، ہر جگہ آپ کا اخلاق نظر آئے، اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعطیت جوامع الکلم، جامع کلمات عطا فرمائے۔ دیکھیں نا، 23 برس ہیں، کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے۔ یہاں ہمیں کتنے 75 سال ہو گئے نہیں ہیں جی، 75 سال ہو گئے، ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ یہ ملک کس لیے بنا تھا۔ اب تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان کس لیے بنائی گئی تھی۔ ہم اس بحث میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور جی فلانا مخالف تھا، او جی یہ وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، او جی یہ وہ ہیں جی، او جی یہ پاکستان تو اسلام کہاں سے اس میں آ گیا، یہ لا الہ الا اللہ کہاں سے آ گیا، قائد اعظم نے تو نہیں کہا تھا۔ مطلب اسی بحث میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ کیا پاگل قوم ہے، کیا پاگل حکمران ہے کہ 75 برس ہو گئے ملک کی سمت جو ہے وہی متعین نہیں ہو رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم پیدا کس لیے ہوئے ہیں، یہ ملک کس لیے ہم نے بنایا تھا، اس ملک کا آئین کیا کہتا ہے۔ تو اگر ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے تو ہماری منزل متعین تھی، یہ ملک ترقی کے اس عروج پر پہنچتا کہ دنیا اس کو دیکھتی۔ خیر، واپس آ جائیں۔ اعطیت جوامع الکلم، جامع کلمات عطا کیے گئے۔ ونصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مہینہ کوئی آدمی سفر کرے نا، ایک مہینے کی مسافت تک اللہ نے میرا رعب قائم کیا ہوا تھا۔ کافر سامنے آتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، حضور کی ایسی تجلی پڑتی تھی، ایسا رعب پڑتا تھا، کیوں نہ ہو حضور کے ساتھ تو فرشتے چلتے تھے۔ اللہ کی رحمت، نبی ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی توجہ میں ہوتا ہے، اللہ کے پہرے میں ہوتا ہے۔ نبی کا دل، نبی کا دماغ، نبی کی زبان، نبی کا پورا وجود اللہ کے پہرے میں ہوتا ہے۔ اس لیے تو شیطان نبی پر حملہ نہیں کر سکتا، شیطان نبی کے دل میں وسوسہ پیدا نہیں کر سکتا۔ حضور سو گئے، بیدار ہوئے تو بغیر وضو کیے آپ نے نماز پڑھی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے، تو آپ نے وضو نہیں بنایا، نماز آپ نے پڑھ لی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، تم سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، میں سوتا ہوں میرا دل نہیں سوتا۔ یہ دل تو محبت انوار الہیہ ہے، یہ تو وحی کا مرکز ہے، یہ کیسے سوئے گا، ہر وقت اللہ کے پہرے میں ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک آپ نے یوں ہاتھ آگے نکالا اور کسی چیز کو پکڑا آپ نے بڑی قوت سے، کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیا، پھر ہاتھ باندھ لیے، نماز سے فارغ ہوئے۔ صحابہ تو حضور کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے، وہ فوراً سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ آپ نے نماز میں کس کو پکڑا، کیا ہوا، کیا ہوا تھا؟ آج ہم نے یہ ایک نیا کام دیکھا۔ حضور نے فرمایا، وہ شیطان آیا تھا جن کی صورت میں نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا، وہ نبی کا ہاتھ تھا، تو اس کا سانس رک گیا، رونے لگ گیا، کہتا مجھے چھوڑ دو میں مر جاؤں، تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو وہ اللہ کی
مشیت میں یہی تھا اس کو چھوڑ دیا جائے، جو وہاں سے بھاگ کے نکلا ہوا ہے تو آخر قیامت کے دن ہی پکڑ میں آنا ہے نا۔ تو حضور کے سامنے شیطان نہیں حضور کے سامنے ٹھہر سکا، تو وسوسہ نہیں ڈال سکتا، یہ فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کا رعب اللہ نے قائم کیا۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ سابقہ امتوں میں نماز جو ہے وہ صرف مسجد میں ہوتی تھی، صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی، مسجد سے باہر نہیں ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ جو ہیں جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں، پوری زمین کو ہم نے آپ کے لیے پاکیزگی کا بھی ذریعہ بنا دیا، سجدہ گاہ بھی بنا دیا۔ پاکیزگی کیا ہے؟ اس وقت وضو جو ہے پانی سے ہوتا تھا، پانی نہیں ہے تو وضو نہیں ہو سکتا سابقہ دور میں۔ توجہ کریں، یہ ہوتا رہے گا کام۔ سابقہ نبیوں کے دور میں پانی سے ہی وضو ہوتا تھا، پانی نہیں ہے تو وضو نہیں ہے، اب بیٹھے ہیں کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے فیض سے، آپ کے فیض سے اس مٹی کو پاکیزگی کا، طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا کہ تیمم کر لیں آپ۔ پانی نہیں ہے نا، تیمم کر لیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ چیز ملی ہے۔ یہ چیز ملی، زمین ساری سجدہ گاہ بنا دی۔ یار یہ ایکو ختم کریں، میں تقریر مکان والا تسی ایکو لائی تھی، میں کو گانا تھوڑا گانا ہے میں تو ہاں میں سیدھی آواز رکھیں، ایکو نہ کریں۔ ایک تو ساری زمین کو پاک کر دیا، حضور فرماتے ہیں یہ مجھے فضیلت دی، اور اس کو پاک ہونے کا ذریعہ بھی بنا دیا، اس مٹی کو سجدہ گاہ بھی بنا دیا۔ اور کیا تھا؟ وہ احلت لی الغنائم، مال غنیمت جو ہے اس کو میرے لیے حلال کر دیا، اس امت کے لیے حلال کر دیا۔ سابقہ نبیوں کی شریعت میں مال غنیمت جو ہے جمع ہوتا تھا، جہاد میں جو بھی مال آتا تھا تو وہ میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمانوں سے آگ آتی تھی اس کو اٹھا لیتی تھی، جلا دیتی تھی، اٹھا لے جاتی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ مال قبول ہو گیا اللہ کو، لوگوں کے کام نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو شریعت عطا فرمائی اس میں یہ ہے کہ یہ مال تمہارے لیے حلال ہے، اس کو تقسیم کرو، اس کو کھاؤ، اس سے نفع اٹھاؤ، نقد ہے تب، کو کھانے کی چیز ہے تب، ٹھیک ہے، اور اس کو حلال کرنے کا طریقہ بھی شریعت میں بتلایا۔ اللہ اکبر۔ ارسلت الی الخلق کافہ، پانچویں بات یہ ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے، تمام مخلوق کی طرف۔ کیا مطلب؟ حضور کے زمانے کے لوگ جتنے بھی تھے اس وقت، جہاں جہاں کوئی انسان تھا، حضور سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضور وہاں نہیں جا سکے، حضور کا پیغام ان تک پہنچا، صحابہ نے پہنچایا، کلمہ ہر جگہ پہنچا۔ اور حضور کے بعد قیامت تک جتنے زمانے ہیں سب حضور کے زمانے ہیں۔ قیامت کے دن بھی حضور کی نبوت اور رسالت جو ہے اس کا جھنڈا لہرائے گا، لواء الحمد۔ حضور نے جھنڈے کا نام بتلایا، میرا جھنڈا ہوگا لواء الحمد۔ دعا کرو اللہ اس جھنڈے کا سایہ اس دن ہمیں نصیب کر دے، ٹھیک ہے۔ اور جنت میں بھی سب سے پہلے حضور علیہ السلام داخل ہوں گے۔ تو حضور تمام زمانوں کے لیے آئے، بنی نوع انسان کے لیے آئے، جس زمانے میں جو بھی انسان ہے حضور اس کی طرف ہدایت لے کر آئے ہیں۔ اس انسان کی دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے وہ حضور کی اتباع اور فرما برداری کے ساتھ مشروط ہے، اس سے ہٹا نہیں تو خسر الدنیا والآخرہ، خسر الدنیا والآخرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور جائیں گے، کہتے میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ سے ایک دن فرمایا دیکھ رہے ہو انہیں میرے ساتھ؟ صحابہ نے عرض کیا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی ایسے ہی دیکھو گے، یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے۔ تو اب بھی تو ساتھ ہیں،
اس زمین پر تھے تو دونوں ساتھ تھے. صحابہ کہتے تھے فلاں جہاد میں ساتھ بھیج دیں. حضور فرماتے ان کو مجھ سے جدا نہ کرو، میں ان کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا، ان کو میرے ساتھ رہنے دو. حضور نے تو قبر میں بھی اپنے ساتھ رکھا ان کو. تو فرمایا قیامت کے دن بھی ایسے ہی دیکھو گے یہ دونوں میرے ساتھ ہو گئے. تو دروازے پہ پہنچیں گے، دستک دوں گا، فرشتہ آواز دے گا، کون؟ تو میں بتاؤں گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھل جائے گا. وہ فرشتہ کہے گا جب سے یہ جنت بنی ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا، اس دروازے پر کھڑا ہوں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. تو حضور اکیلے نہیں جائیں گے حضور کے صحابہ بھی ساتھ ہوں گے. اور یہ جو بڑے ہیں صحابہ میں نسبت ایمانی میں سارے برابر ہیں، لیکن درجات اللہ نے بنائے ہیں، ہم نے نہیں بنائے. ٹھوکر وہیں لگے گی جہاں ہم صحابہ کے درجات بتانے لگ جاتے ہیں نا، بنانے لگ جاتے ہیں، وہاں ٹھوکر لگ جائے گی. ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واخزاہم علی ان ابنی ھذا سید. حضرت حسن کے متعلق فرمایا وہ معاویہ بن ابی سفیان احلم امتی واجودھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سیدۃ نساء اہل الجنۃ فاطمہ وفضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. تو حضور نے درجات بنائی. یہ عشرہ مبشرہ ہیں، 10 ہیں، یہ سارے جنتی ہیں، لیکن ان کو نام لے کے کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ. لیکن باقی بھی جنت میں ہیں. قرآن نے کہا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں ہی جائیں گے. تو حضور صحابہ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، پھر ہم گناہ گاروں کی بھی شفاعت کریں گے. ہماری مغفرت یہ ہماری نمازوں پر موقوف نہیں ہے. پتہ نہیں کیسی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیسی ہم عبادت کرتے ہیں. اس میں بڑے نقائص ہیں، بڑی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں. کھڑے ہم مسجد میں ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے ہمارا، پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہوتے ہیں. صحابہ کی تو حالت یہ تھی، نماز پڑھتے تھے، بعض اوقات پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے. پرندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہم کسی انسان پر بیٹھے ہیں یا کسی درخت پر، کسی دیوار پر بیٹھے ہوئے ہیں. ساکنون، جو خشوع ہے نا نماز کا. والذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کے اندر خشیت اختیار کریں. تو اس کی تفسیر حضرت عباس نے کی ہے رضی اللہ، ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خاشعون کا مطلب ہے ساکنون، کہ بس اللہ کی یاد میں بالکل ساکت ہو جائے، گم ہو جائے اللہ کی ذات میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں فنا کر دے اپنے آپ کو. بابا پتہ ہی نہیں کہ میں کسی اور طرف جانا ہے، بھائی اللہ کی رضا ہی مقصود ہو سامنے. تو صحابہ تو یوں کھڑے ہوتے تھے. تو بھائی ہم اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے اور حضور کی شفاعت سے. دو ہی ذریعے ہیں ہمارے پاس. اللہ سے دعا یہی ہے ہمارے اعمال نہ تولے. اللہ اس قابل ہیں کہ ہمارے اعمال تولے. توبہ استغفر اللہ، معاف کر دے اللہ. اللہ کی رحمت، اس کی معافی سے ہی ہمیں جنت ملے گی. ہمارے کام اچھے نہیں ہیں. تو 5 باتیں ہو گئیں. حضور تمام زمانوں کے لیے آئے. سب زمانے اب حضور کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. نہ کسی کتاب کے ہیں، نہ کسی نبی کے ہیں. سب برحق ہیں، ان پر ایمان لانا شرائط ہے. اسلام قبول کرنے کی شرائط میں ہے. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. سب سچے تھے. کسی کی نبوت محفوظ نہیں، کسی کی کتاب محفوظ نہیں. محفوظ ہے تو حضور کی عطا کی ہوئی کتاب جو اللہ نے دی، قرآن کریم محفوظ ہے، حضور کی شریعت محفوظ ہے، حضور کی نبوت اور رسالت محفوظ ہے، حضور کی سنتیں محفوظ ہیں. آپ دیکھ لیں 1444 سال ہو گئے، دنیا خالی نہیں ہے. اب بھی لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں. تو سارے زمانے حضور کے ہیں، سب زمانے.
بنی نوع انسان کی طرف آئے۔ اور چھٹی بات کیا فرمائی؟ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ختم کرنے والا ہوں، میرے ذریعے قَدْ انْقَطَعَتِ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةُ فَلَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا رَسُولَ بَعْدِي، منقطع ہو گئی، قطع ہو گئی نبوت و رسالت، بس یہاں آ کے مکمل ہوگی۔ حضور نبوت و رسالت کے ساتھ وابستہ جتنا بھی نظام ہے، جتنی بھی صفات ہیں، ہر صفت میں کامل ہو گئے، اس سے آگے درجہ ہی کوئی نہیں۔ علم ہے تو کامل ہے، اخلاق ہے تو کامل ہے، نبوت ہے تو کامل ہے، کتاب ہے تو کامل ہے، معاملات ہیں تو کامل ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمیں کسی بھی زمانے میں اسلام کے اندر کوئی ترمیم اضافہ کرنے کی ضرورت پیش آئی کبھی؟ آئے گی بھی نہیں۔ آج تک یہی اسلام زندہ ہے جو 1444 سال پہلے نازل ہوا، اسی طرح تر و تازہ بالکل ہمارے پاس ہے، فریش، بالکل فریش ہے، تمام زمانوں کے لیے کافی ہے جو دین اللہ نے عطا فرمایا۔ کتاب اللہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں اس سے باہر نکل کے دیکھ لیں، جو نکلا گیا بس فارغ ہو گیا، جو بھی نکلا اس کتاب سے۔ تو کتاب اللہ خاتم الکتب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے قرآن کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل ہے۔ حضور کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، حضور آخری نبی۔ اور یہ امت خاتم الامم ہے، اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے تو امت کہاں سے آئے گی؟ نبی ہی نہیں ہے تو امت کہاں سے آئے گی؟ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت، ختم ہوگی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمیں عطا فرمائے، جس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا، ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ کون ہے جو اس اتنی بڑی نعمت کا شکر ادا کر سکے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، وہ امت جو ہمیشہ رہے گی، جو سب سے بڑی ہوگی، اور وہ امت جس کے لیے حضور دعائیں کرتے تھے، حضور سجدے میں روتے تھے ہمارے لیے، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اس کو معاف کر دو۔ حضور سے زیادہ انسانوں کا درد رکھنے والا کوئی نہیں ہے، پوری بنی نوع انسان، اس میں کافر بھی شامل ہیں۔ حضور روتے تھے کہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اتنا طبیعت پر اثر ہوا، اللہ نے آیت نازل کر دی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ آپ کس تکلیف میں مبتلا ہو گئے؟ چھوڑیے بس، ان علیک الا البلاغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا بس آگے پہنچا دیں، سنا دیں، ختم بات۔ یہ منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کو نگہبان نہیں بنا کر بھیجے گئے ان پر، یہ ہمارا کام ہے، پھر اللہ منوا بھی لیتا ہے۔ اللہ نے تو ابرہہ کو بھی سبق سکھا دیا تھا، فرعون کو بھی، وہ ربکم الاعلیٰ، اس نے کہا موسیٰ سادہ اپنے رب نو بچاوے مینوں، کیا ہوں ویلا لنگھ گیا، راستہ تو ایک ہی تھا، اسی سے موسیٰ علیہ السلام نے گزرنا تھا، اسی سے فرعون نے گزرنا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اللہ جو مسبب الاسباب ہے، سارے اسباب کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ، اس پر یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ راستہ پار کر گئے۔ فرعون کو اپنی خدائی پر اس کو یقین تھا، وہ اسباب پر یقین کر رہا تھا، اسباب تو عارضی ہیں، ابھی ہیں ابھی نہیں ہیں، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ پھنس گیا، ڈوب گیا، پھنس گیا نا۔ تو اب بھی یہی ہے کہ راستہ ہمارے لیے ایک ہی ہے، جو قرآن نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، راستہ وہی ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے ہٹ کر، اور صحابہ کا عمل، اجماع امت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ صحابہ کا عمل ہے، اس سے ہٹ کر چلیں گے ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھ کے زمین پہ اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ آیت آپ نے پڑھی، آپ زمین پر اپنے پاؤں پر بیٹھے ہوئے تھے اور شہادت انگلی سے زمین پر ایک لکیر کھینچی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، میری اتباع کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا یہ راستہ، میری اتباع کرو۔ اس کے بعد اس لکیر کے دائیں بائیں مختلف لکیریں آپ نے کھینچی اپنی انگلی مبارک سے، اس پر اگر نہیں چلو گے نا، میری اتباع نہیں کرو گے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ مختلف پھر راستے ہیں، یہ سیدھا راستہ بھول جاؤ گے، منزل پہ نہیں پہنچے، کبھی ادھر جاؤ گے، کبھی ادھر جاؤ گے، کبھی ادھر جاؤ گے، کبھی یہ درمیان میں کئی راستے بن گئے، اور یہ شیطان کے راستے ہوں گے جو آپ کو اس میری اتباع والے راستے سے ہٹا دیں گے۔ آج ہماری حالت یہی ہے، ہم اپنی خواہشات کے راستوں پر چل رہے ہیں، ہم دین کے راستے پر نہیں چل رہے، ہم قرآن کو بھی اپنی خواہش کے مطابق اس کو ماننا چاہتے ہیں، ہم حدیث کو بھی اپنی خواہش کے مطابق معنی پہنا کے پھر اس کو ماننا چاہتے ہیں، ہم سنت کے اندر بھی تحریف کر کے وہ جی وقت کی ضرورت ہے، جی وقت کے تقاضے ہیں، جی ضرورتیں ہیں انسان کی، جی او اللہ کے بندو، دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو بھی میرے سانچے میں ڈھال دو، اپنے تقاضوں کو بھی میرے سانچے، میں مکمل ہوں، میرے سانچے میں ڈھال دو۔ دین کو خواہشات کے سانچوں میں تقسیم مت کرو، تقاضوں کے سانچوں میں تقسیم مت کرو، اسی ایک مرکز پر آ جاؤ۔ جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، امت ایک ہے، تو یہ ادھر ادھر کیا کرتے پھرتے ہیں؟ ہم ایک ہی راستہ ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کو پڑھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کو اپنانے، اس کا اہتمام کریں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی چند آیات بھی گھر میں روز پڑھ لیں نا، سورہ یاسین ہی پڑھ لیں صبح، سارا دن آپ کا بہترین گزرے گا۔ بات تو ایمان اور یقین کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ تو جہاں حضور علیہ السلام کے باقی فرمان سچے ہیں، یہ بھی فرمان سچا ہے، حضور کا سب کچھ سچا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ میں تو اسی نیت سے پڑھتا ہوں الحمدللہ، موت کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضور نے فرمایا اگلی نماز تک حفاظت میں آ گئے، بس آ گئے، اسی یقین کے ساتھ پڑھا کریں۔ کون سا عمل ہے زندگی کا جس کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم نہیں فرمائی کہ ہر عمل کے اندر اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جو ہے وہ قائم رہے؟ بیت الخلاء میں بھی جانا ہے تو اللہ سے تعلق قائم کر کے جاؤ، اندر ہر شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ باہر نکلے ہو پھر دعا تعلیم کی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ اس دعا کو ویسے نہیں سمجھ آئے گی، ہوئی ہوئے قبض تے سدے جان پھس، حکیم خالد کو جاؤ تو یہ بھی نہ کٹ سکے سدا باہر، انہوں نے کہا جی ہوں ڈاکٹر کو جاؤ، حکنا ہوئے گا تھوڑا، پھر دعا سمجھ آئے گی۔ رب بھی بڑا آرام نال سمجھ آ جائے گا بھی ہون کون کڈے انہوں اندروں باہر جڑا سدا پھسیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تو مینوں اذیت کو نجات دیتی، اذھب عنی الاذی وعافانی، مینوں عافیت عطا کی تھی۔ یہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں نا، یہ سب کچھ اندر رہ جائے تو پھر وہ ساری مطلب اکڑ پھون، سارا اقتدار اختیار، میں یہ تے میں وہ،
اس سے فارغ ہو جاتا بندہ، پیشاب بند ہو جائے بندہ فارغ۔ وہ بھائی طاقت تو ہماری یہ ہے، پیشاب بند ہو جائے تو ہم فارغ ہو گئے۔ ہوں مینو کسی چوڑے کول بھی جانا پے نا، میں جاؤں گا میرا پیشاب کھول کسی طریقے نال، ہوں پیو مان لاں گا کہ میرا پیشاب کھول۔ او بھئی اللہ سے ہی تعلق قائم کر لو۔ حضور نے ہر موقع کی دعا تعلیم، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے جاؤ تو دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی۔ تو سیرت کا کوئی نہ کوئی واقعہ پڑھ لینا چاہیے، سیرت طیبہ کی کتاب گھر میں رکھنی چاہیے، بچوں کو سنانا چاہیے، کوئی نہ کوئی واقعہ 5 منٹ 10 منٹ حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ سنا دیں، تذکرہ کریں گھر میں بیٹھ کے، قرآن کریم کی کوئی آیت ایک ہم پڑھ لیں، اس کا ترجمہ کر دیں، گھر میں بیٹھ کے سنا دیں بچوں کو۔ آج یہ آوازیں ہم اپنے بچوں کے کانوں میں ڈالیں گے تو مستقبل میں جو تباہی اور بربادی آ رہی ہے اس سے ہماری اگلی نسل بچ جائے گی۔ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہمارا خاندانی نظام تباہ کیا گیا ہے۔ براہ راست ہمارے دین پر حملہ نہیں کیا، دنیا کے طاغوت نے، کفار و مشرکین نے، یہود و نصارہ نے ہمارے دین پر براہ راست حملہ نہیں کیا، پہلا حملہ ہمارے خاندانی نظام پر کیا ہے۔ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، اس کے اندر ہماری قدریں ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، ہمارے اخلاق ہیں خاندانی نظام کے اندر۔ بھئی ماں لوری دیندی سی نا سانو اللہ اللہ اللہ، تو وہ میرے کان میں اماں کی آواز ہمیشہ گونجتی رہے گی کہ ماں مینوں اے لوری دیندی سی۔ میں نے توتلی زبان سے بولنا شروع کیا تو میری ماں نے میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کروایا۔ کوئی مہمان آتا تو میری ماں کہتی پتر کلمہ سنا، چاچو آئین کلمہ سنا، ماموں آئین کلمہ سنا۔ ان الفاظ سے منوس کیا، یہ ہماری تہذیب بھی ہے، ہمارا خاندانی سسٹم بھی ہے، اسی کے اندر ہمارے اخلاق ہیں، اسی کے اندر عقیدہ ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ ہم چلنے پھرنے لگ گئے، ابا جی ہاتھ پھاڑ کے مسجد نال لے گیا، آج پتر نماز پڑھیے، نال کھڑا کر لیں۔ آپ دیکھیں، تجربہ کریں کہ چھوٹے بچے کو ساتھ کھڑا کر لیں، وہ آپ کو دیکھتا بھی رہے گا، تحیات میں ساتھ بیٹھا ہے، آپ نے تشہد پہ انگلی کھڑی کی، انج دیکھے گا پیو نال وہ بھی انج کرے گا، جو دیکھ رہا ہے وہی کرے گا۔ امام صاحب رکوع میں گئے، انہیں سارے نے انج کر کے ویکھیا، نال وہ بھی رکوع چلا گیا۔ سجدے گئے، انہیں ویکھیا سجدہ لمبا ہے، انہیں اٹھ کے ایک باری ویکھیا بھی کدھر گئے ان سارے، سو گئے ان کی، انہیں کیا علی پیر پھر سجدے چلا گیا۔ تو اس ماحول میں یہ ہمارا خاندانی سسٹم تھا جس کے اندر صبح ماں اٹھاتی ہے، ابا جان اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھتے وہ پانی دے چھٹے منہ تے مار دے تھے، اٹھ پتر اٹھ، نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جا۔ ہوں پھر کسی نے اٹھنا ہے تو کسی نے کی مطلب اٹھانا ہے کسی نے راتی مطلب 2 بجے تک کتے اسی موبائل تو فارغ ہونے ہیں۔ ساری دنیا دے حالات اسی ویکھ رہے ہونے ہیں کتنے کی ہو رہا ہے، تے اپنی خبر ہی کوئی نہیں، اپنے حالات دا کوئی پتہ کوئی نہیں، میں کی پیا کرنا تے کتنے کھلوتا ہے، اپنی فکر۔ ہمارے سسٹم پر حملہ کیا انہوں نے، ہمیں رسومات میں، خواہشات میں الجھا دیا، فیشن میں الجھا دیا، نہیں تھا۔ یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان یہ نام کے رہیں، ان کے نام مسلمان والے ہوں، خاندان مسلمانوں کے ہوں، لیکن ان کے اعمال سے، ان کے دل و دماغ سے اسلام نکل جائے، بس اس میں وہ لگے ہوئے۔ یہی کہا تھا لارڈ میکالے نے، یہی کہا تھا لارڈ کرزن نے کہ 100 سال بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری زبان نے کیا کام کیا۔ جناب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، حدیث کی، مسلمان ہیں تو پھر اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
کنتم تؤمنون باللہ. او ایمان والے ہو سانو کیا ہے؟ قرآن ساڑھے واسطے آیا بھائی. اللہ دا حکم منو، اللہ دے نبی دا حکم منو، دونوں دی گل منو، وہ تے فرمو برداری کو. تے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم منن والا تواڈے اوتے حاکم آ جاوے، اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم منن والا تواڈے اوتے حاکم آ جاوے، او دی بھی منو، او دی بھی فرما برداری کرو. ہاں کسے بدماش دی، فاسق و فاجر دی، او دی تابعداری کوئی نہیں گی، فرما برداری. پیچھے دو گلاں آ گئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ہن انہاں نوں منن والا جڑا تواڈے چوں حاکم آ جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تواڈے کسے گل 'چ اختلاف ہو جائے، کوئی رولا پی جائے، کوئی لڑو نہ آپس وچ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ وال تے اللہ دے نبی وال رجوع کرو. قرآن کی کہندا ہے، نبی کی فرماندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بس گل اوتھے آ جاؤ، تواڈے ساری لڑائیاں مک جان. ان کنتم تؤمنون باللہ، جے تسی اللہ اتے ایمان رکھ دے ہو تے اے کام کر لو. آج ہم اپنے اختلاف کو لڑائی اور جھگڑے کی صورت دے دیتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی طرف نہیں آتے، حدیث کی طرف نہیں آتے، سنت کی طرف نہیں آتے، صحابہ کے عمل کی طرف نہیں آتے. اپنی خواہش، ہم نفرتوں کو آگے منتقل کر رہے ہیں. اولاد کو بتاتے ہیں کہ تیرے چاچے نے اے کیتا سی تے میں جیوندا رہا تے میں ویر لواں گا، تے جے میں مر گیا تو پتر ہے میرا ویر توں لینا ہے. یہی ہے نا، کن باتوں میں الجھا دیا، دین ہم سے چھین لیا. قرآن تو کہتا ہے درگزر کرو، معاف کرو. او اللہ ہر چیز تانوں معاف کری جا رہا ہے. صبح سے شام تک کتنی نافرمانی کرتے ہیں ہم، سوچا ہے ہم نے کبھی؟ اللہ کے کتنے حکموں کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. موت کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کہنے آ جا، معاف کرنا میرا کام، تو آ جا ایک دفعہ. اللہ تو اتنا رحیم اور کریم ہے. بس یہ بات سنا کے ختم کرتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں حضور نے یہ خبریں دیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری خبریں حضور نے دیں. مخبر صادق ہیں، سچی خبریں دینے والے، کہ کوئی آدمی اس پوری کائنات کی جتنی زمین ہے نا، اس کی ہتھیلی جتنے گناہ بھی میرے پاس لے کے آ جائے، معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا. اللہ ہے نا، انہیں معاف کر دوں گا. اچھا ایک اور حدیث ہے، اللہ اکبر، کہ اگر توبہ توبہ توبہ، یہ اللہ ہی کے حوصلے ہیں. کوئی آدمی مجھے بھلا دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے بھلا دیتا ہے، بالکل فراموش کر دیتا ہے، نیڑے نہیں آتا نا، کہتا بات میں نہیں پڑھتا نماز، نہیں میں، تو اللہ کو اس پہ بھی رحم آ جاتا ہے. الرحمن الرحیم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کون ہے میرے سوا، چلو اس کا بھی کوئی بندوبست کرتے ہیں. پھر اللہ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، کسی آزمائش میں اس کو ڈالتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے، اللہ اس کو پھر توفیق دیتے ہیں، اس تکلیف میں اس کے منہ سے اللہ نکلواتے ہیں. اللہ انج منواندہ ہے اپنے آپ، یا اللہ مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، میں نے معاف کر دے، کہتے میں معاف کر دوں. یعنی اللہ معاف کرنے کا سبب بھی خود بناتا ہے. تو یہ کون ہے؟ تو میں ہی ہاں نا، یہ تو میں نے چلو پار لاواں، یہ معاف کراں. ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں، اللہ نے خبر دی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایک آدمی بہت گناہ گار تھا، وہ معافی مانگ رہا تھا اللہ کے سامنے، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا، دیکھو یہ مجھ سے معافی مانگنے آیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، سارے گناہ معاف کر دیے. یا اللہ اتنے گناہ معاف کرتے، آیا ہے معافی منگی میں معاف کرتا. اچھا کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آیا، بیٹھا ہو، یا اللہ معاف کر دے. فرشتے نے کہا
یا اللہ یہ پھر آیا بیٹھا ہے، یہ اس دن بھی معافی مانگ گیا، اللہ پاک نے فرمایا آج بھی انہوں معاف کی تھا۔ کچھ دنوں بعد پھر آ گیا، یا اللہ میں نے معاف کر دو، میرے کو غلطیاں ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا جا تینوں معاف کیتا ہے۔ فرشتیاں نے کہا یا اللہ انہیں تو روز دا کام پڑیا معافی مانگن، انہوں نے کہا یہ روز آوے میں روز معاف کراں گا، یہ روز آوے روز منگے میرے کو، میں روز انہوں معاف کراں گا۔ بھائی استغفار کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا اللہ نے، اسی لیے کھلا رکھا۔ تو صحابہ ہر وقت استغفار کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے ملتان میں، مولانا عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگردوں میں سے تھے، کبیر والا میں بھی مدرسہ بنایا انہوں نے، دارالعلوم۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر شریعت کے بہت ہی وہ رفیق تھے، تو وہ پڑھتے تھے ان کے پاس، تو وہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں بھی رہتا تھا جب دین پڑھتا تھا ان سے، تو میں دیکھتا کہ وہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے نا 12 بجے سے پہلے وہ وضو بنا کے مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھ جاتے تھے، جب بیٹھے رہتے، جو ہی زوال کا وقت ختم ہوتا 2-4 منٹ اوپر گزرتے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور فوراً جناب وہ نفل پڑھتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، لمبا سجدہ کرتے۔ میں نے کہا استاد جی یہ کی کر دے ہو، یہ کیڑی نماز ہے جڑی پڑھ دے ہو تسی اصل؟ انہوں نے کہا پتر گل یہ ہے زوال والے توبہ دا دروازہ بند ہویا ہوں تے میں نا دروازہ کھلن تو پہلے ہی نا میں بوئے کے بہ جانا مصلی ڈال کے، میں تیاری کر لینا، بوا کھلے تے سارے کو پہلے میں ہی اندر داخل ہوا، یا اللہ میں معاف کر دے، اللہ میں معاف کر دے۔ ادائیں ہیں نا۔ اچھا کتنا وقت لگتا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم جتنے دنیا کے کاموں میں کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، اور اللہ دے بندے ہو ٹرتے پھرتے نہیں کہتے ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ معاف کر دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ پڑھ لو، 5 ذکر ہے دے بچن اللہ دے تے عرش دے خزانے جو خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی تیسرے کلمے دے بچ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں، ساری خبریں ہمیں دے دی ہیں، اب کس خبر کے انتظار میں ہیں، ہم کس رہنمائی کے انتظار میں ہیں، کس کا اسوہ ہم نے اپنانا ہے؟ بھائی یہ ثقافتی مسلمان ہونا چھوڑیں گے تو تب کامیاب ہوں گے۔ ثقافتی مسلمان وہ ہوتا ہے جو پارٹ ٹائم جاب کے طور پر اسلام کو جس نے قبول کیا ہوا ہے، پارٹ ٹائم جاب، وہ ٹھیک ہے یار جمعے والے دن یہ بھی ایونٹ ہے، بالا ہنڈا جی ہم مولوی بھی دیکھ لو، وہ بھی جس لئے خطبہ شروع ہونا لوے وہ ہے جمعہ پڑھنا چاہیے، عید جڑا ہے مطلب ساڑا تہوار ہے، چلو بھی بالو تیار ہو جاؤ، عیدیاں پڑھو تے آؤ جی چلنے جی نماز پڑھ آئیے مولوی نو ویکھ آئیے۔ جنازہ ہے اتنے لوگ جڑے نا جی اس طرح ہی اپنے مرن والے رخصت کرتے ہیں، جنازہ پڑھیا دعا کی دفنایا آ گئے، وہ دے بعد ختم شریف سے جناب آت دیگاں تا ٹنن ٹنن ٹنن، وہ مرن والے دا مطلب وہ کباڑا ہوتا ہے، وہ کتوں ادھار چک کے جڑا ہے نا جی وہ دیگاں پکاندا ہے، 100 بندیاں مطلب روٹی کھواندا ہے، ایک وہ مطلب اونج کباڑا ہویا وہ بندہ مر گیا، پیو مر، میرا ایک دوست سی وہی فوت ہو گیا، وہ پیو ہویا 30 سال پرانی گل ہے، انہیں FX گڈی گئی سی وہ وہ ویچ کے پیو دا ختم دوایا انہیں، وہ بیچارہ نے بڑی محنت نال لئی سی، وہ پھر کتے آخری عمر جا کے انہیں لئی گئی۔ کن کاموں یہ ثقافتی مسلمان ہم بن گئے، کل جو جی برادری کی کہے گی، لوکی کی کہن گے، اسی کہ میں انہیں کہا یار تو گڈی کیوں بیچی، کہنے لگا جی وہ برادری کہنا سی ساڑا پیو مریا سی تے آیا سی، اسی پلا تے مچنجن تے جناب کورما تے پتہ نہیں کی کچھ کھوایا سی، اسی زردہ بنایا یہ وہ، ہاں جی یہ پیو مر گیا روٹی نہیں کھوائی ہے سر دی، اے مینا نہیں سننا میں تو میں گڈی بیچتی ہے روٹی میں ٹکا کے چنگی کھوائی تھی۔ تو شریعت پر آئیں تو وہاں مرنے والے کے گھر میں جا کر کھانا کھانا حرام لکھا ہوا ہے جی، سوائے اس گھر کے مہمانوں کے جو آئے ہوئے ہیں خاندان کے لوگ، وہ محلہ اکٹھا ہو گئے ختم، مطلب ہے
اللہ معاف کرے ایسے کوئی فوت ہو جائے ہوں نے بہت ظاہر گل ہے موت آ جاتی مطلب محلے چ بھی اٹھ کے اتنے ہی انہوں نے آنا بھی ختم ہے چلو خیر تے چول کھا کے جاؤں گے تالی بلا دی تے لعنت خدا دی یہاں تو ہم دین کو لے آئے تو بھئی اس سے نکل جائے حضور کی سنتوں پر عمل کرے موت بھی آسان ہے زندگی بھی آسان ہے قبر بھی آسان ہے حشر بھی آسان ہے سب ہر جگہ رحمت ہی رحمت ہے آسانی آسانی بس بھائی یہ بہت باتیں ہو گئیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک دعا کر لیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اے اللہ ہم سب لوگ تیری رضا کے لیے مل کے بیٹھے اور اے اللہ آپ کے آخری نبی آخری رسول رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے ہم جمع ہوئے اے اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے جتنا وقت ہم بیٹھے اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے جو باتیں ہم نے کی اے اللہ تیری توفیق سے کی جو اچھی ہیں ان کو اے اللہ قبول کر لے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے جو غلطی ہو گئی اللہ معاف فرما دے اے اللہ جتنے مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما جن کو جانتے ہیں ان کو بھی صحت دے جن کو نہیں جانتے اللہ تو جانتا ہے سب کو شفا عطا فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ یہاں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے والدین کی ہمارے بہن بھائیوں کی ہمارے خاندان کے فوت ہو جانے والے تمام مردوں اور عورتوں کی ہمارے استادوں کی اے اللہ ہمارے جو بزرگ گزرے سب کی اللہ مغفرت فرما دے سب ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دے جو بھی فوت ہو گئے اے اللہ سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے پریشانیاں دور فرما دے جو مقروض ہیں اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک بنا اے اللہ ہماری بیٹیوں کے مسائل ہیں ان کو حل فرما دے ہماری بیٹیوں کے گھروں کو آباد فرما دے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما رزق حلال طیب واسع عطا فرما اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق دے اے اللہ جن سے تو ناراض ہیں ان اعمال سے بچا شیطان کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اے اللہ جتنے بھی لوگ کافر ہیں مشرک ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ آپ کے خادموں کی جماعت ہے دین کے خادموں کی جماعت ہے مجلس احرار اسلام اے اللہ ہم دین کی دعوت دیتے ہیں قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اللہ ہمارے اس دعوت اور تبلیغ کے عمل کو قبول فرما لے اور ہمارے ذریعے اے اللہ ہدایت جو ہے وہ ان تک پہنچا دے قادیانیوں کو بھی ہدایت عطا فرما اے اللہ اب تک جتنے قادیانی مسلمان ہوئے ہیں اور تو نے توفیق دی محنت کرنے کی اے اللہ ہماری اس محنت کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے مجلس احرار اسلام کی محنت سے بہت قادیانی مسلمان ہوئے اور مسلسل ہو رہے ہیں تو اس جماعت کے لیے بھی دعا کریں اللہ اس کو ترقی دے ہاں یہاں کبھی مرید کے مرکز تھا اس کا تو میں تو اسی خاندان سے وابستہ ہوں حکیم صدیق تارڑ صاحب کے خاندان سے بھائی اس کے لیے محنت کریں اس جماعت کو یہاں دوبارہ بحال کریں ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے سب مسلمان ہمارے بھائی ہیں دین کی محنت دین کی خدمت ختم نبوت کی حفاظت اس پرچم کو بلند رکھنا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ایمان والی زندگی دے ایمان پر موت دے قبر کے عذاب سے بچا اور قیامت کے دن ایمان والوں میں اٹھا اور اے اللہ اپنی رحمت سے نواز ہمیں قیامت کے دن اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور اے اللہ حضور کے غلاموں کی آخری صف میں بھی ان کے قدموں میں ہمیں جگہ دے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بھائی ہمارے بھائی معاویہ کی اہلیہ فوت ہو گئی ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرما دے اس کے درجات بلند فرما دے ان کو صبر عطا فرمائے اور اس خاندان کے بزرگ سارے جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ تعالی ابھی اذان ہوگی اذان کے بعد نماز ہوگی